اور وہاں سے بشرا بی بی صاحبہ نے ایک درخواست دی جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ تھے, اور ان تینوں کو ٹرسٹ سے باہر کیا گیا. زلفی بخاری کو باہر کیا گیا, گوگی صاحبہ کو باہر کیا گیا, اور بابر اعوان صاحب کو بھی باہر کیا گیا. تو اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ ملک ریاض صاحب نے آپ لوگوں کو زمین کیوں دی, وہ تو زمین لیتا ہے, دیتا تو نہیں ہے. ملک ریاض صاحب کو آپ دیکھیں نا پورے ملک میں زمین, کراچی میں دیکھے, پشاور میں, وہ تو زمین لیتا ہے, وہ زمین دیتا تو نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو کیسے یہ زمین انہوں نے دی ہے 458 کے نال. تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ نے کہا کہ ہمارا جو پروجیکٹ تھا صوفیزم کا القادر یونیورسٹی کا, اس سے ملک ریاض صاحب بڑے انسپائر تھے. عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تو بحریہ ٹاؤن کے ایک پراپرٹی ٹائکون ہے ملک ریاض صاحب, اس کے بیٹے اور اس کے بہو, علی ریاض اس کا بیٹا ہے اور اس کی بہو ہے مبشرہ ریاض. اس کا لنڈن میں ایک اکاؤنٹ تھا, اور اس اکاؤنٹ میں اس وقت تقریباً 6 کروڑ پاؤنڈ جو ہے وہ پڑا تھا. تو وہ اماؤنٹ جو ہے وہ ایک دم 13 کروڑ ہو گیا, اس کے اکاؤنٹ میں 13 کروڑ پاؤنڈ ہو گیا. تو برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی تھی, انہوں نے تحقیقات شروع کی. اس کے اثاثے, اس کے بینک اکاؤنٹس سب کچھ فریز کر کے انہوں نے تحقیقات شروع کی کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. تو جب یہ ساری چیزیں منجمد ہو گئی تو این سی اے کو تحقیقات میں یہ چیز این سی اے کے ثابت ہوئی کہ ملک ریاض صاحب نے لنڈن کے اندر کوئی کاروبار نہیں کیا, نہ کوئی چیز بیچی ہے, یہ پیسہ کہاں سے آیا. تو وہ اس کو لندن کی ایک عدالت میں لے کے گئے. تو ملک ریاض صاحب جو بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں اور پاکستان کے بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں, انہوں نے انڈورس کیا, انہوں نے مان لیا کہ یہ پیسہ میں منی لانڈرنگ سے لے کر آیا ہوں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں, اس کے بیٹے حسین نواز سے وہ اپارٹمنٹ خریدنا چاہتے تھے لنڈن کے اندر. ان کا معاہدہ ہو چکا تھا, اور وہ پیسہ جو ہے ٹیکس نیٹ سے بچانے کے لیے ملک ریاض نے منی لانڈرنگ کی تھی لندن, اور یہ چیز ہوئی. تو لندن کی جو مقامی عدالت تھی, انہوں نے ملک ریاض اور ان کے خاندان کے افراد پہ 10 سال کے لیے انٹری جو ہے ان کی بین کر دی. تو وہ پھر لندن عدالت میں یہ مسئلہ چلتا رہا. تو ملک ریاض صاحب نے نیشنل کرائم ایجنسی, جس طرح ہماری ایف آئی اے ہے, اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرتے ہیں اس معاملے کی. تو نیشنل کرائم ایجنسی نے وہاں کی عدالت میں پلی اپنائی کہ یہ جو پیسے ہیں ملک ریاض صاحب کے ساتھ جو مسئلہ ہے, اس کو ہم آؤٹ آف کورٹ سیٹل کرنا چاہتے ہیں. تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے. تو ملک ریاض صاحب جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی, اور ملک ریاض صاحب پہ 190 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ لگایا. 190 ملین پاؤنڈ کا, جو اس وقت پاکستانی رقم, مطلب اس وقت جو بنتے تھے وہ 50 ارب اور 51 ارب کے لگ بھگ جو ہے وہ بنتے. ہماری سیاسی جماعتیں اسے ایگزیجریٹ کرتی ہے موجودہ وقت سے. 60 ارب نہیں تھے, 50 ارب 51 ارب روپے تھے. تو ملک ریاض صاحب پہ جو ہے وہ یہ جرمانہ لگا, اور اس کے بدلے میں اس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ انفریز کیے گئے. تو اس میں وہ جو 190 ملین پاؤنڈ تھے, وہ ملک ریاض صاحب نے اس کے کچھ ان سے اکاؤنٹس سے لیے گئے اور کچھ دیا گیا. تو وہ پیسے, ایک قانون ہے کہ اگر آپ کسی بھی ملک کا پیسہ اگر وہ اللیگل چینل سے آیا ہے اور کسی دوسرے ملک میں پکڑا گیا ہے, تو یو این قوانین ہے کہ وہ پیسہ اس ملک کو واپس ہوگا جہاں سے آیا ہے, اور قومی خزانے میں. اور یہ اس مطلب جو بھی ملک جس ملک میں بھی جاتے ہیں تو اس کے قومی خزانے میں جمع ہوتا ہے. تو ملک ریاض صاحب نے ادھر احتساب کے مشیر تھے شہزاد اکبر صاحب, اور اس میں ایلیجلی فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ اس میں فیض حمید صاحب کا بھی ہاتھ تھا. یہ فیصل واڈا نے آخری جو نیب کی پیشی تھی اس پہ کہا تھا. تو ملک ریاض صاحب نے اس کے ساتھ ملاقاتیں کی لنڈن میں, دونوں ملے, اور انہوں نے کہا یہ تو مجھے بڑا لاس ہو گیا, تو جرمانہ مجھے پے کرنا پڑے گا. اب میں نے جرمانہ پے کیا اور یہ تو میری رقم ہے, مجھے واپس ملنی چاہیے. تو شہزاد اکبر صاحب نے, اور انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی اعتماد میں لیا. انہوں نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو عمران خان, جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب, انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ ایک پیسے پکڑے گئے ہیں اور بہت بڑی اماؤنٹ ہے, تو اگر ہم لیٹیگیشن میں جائیں گے تو ہمارے $100 ملین جو ہے نا وہ اس پہ لگیں گے لیٹیگیشن میں. واٹ از لیٹیگیشن؟ مطلب کہ وہ پیسے پاکستان لانے کے لیے ہم قانونی جنگ لڑیں گے, جو جھوٹ تھا, مطلب اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. نیشنل کرائم ایجنسی نے ڈائریکٹلی پیسے بھیجنے تھے پاکستان.
تو وہ ایسے ہوا کہ عمران خان صاحب نے اکارڈنگ ٹو عمران خان صاحب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تو ہم کیا کر سکتے. تو شہزادہ اکبر کہ جب وہ کوٹ کرتے کہ وہ اگر وہ پیسہ پاکستان کے سپریم کورٹ میں آتا ہے تو مطلب جو پیسہ ہے وہ کہتے کہ ہم پاکستان کے سپریم کورٹ میں بھیج دیں گے تو آپ لٹیگیشن سے بچ جائیں گے. لیکن حقائق اس کے برخلاف ہے. وہ کہتے عمران خان صاحب کو بھرپور اعتماد میں لیا گیا تھا. عمران خان صاحب کا جو ورژن ہے وہ کمزور ہے اور اس کو اعتماد میں لیا گیا تھا. تو ملک ریاض صاحب پہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں ایک کیس تھا اور سپریم کورٹ نے جسٹس فیصل عرب نے اس پہ اور ایک اور چیف جسٹس تھا انہوں نے اس پہ 460 ارب کا جرمانہ لگایا تھا. 460 ارب کا بحریہ ٹاؤن میں غیر قانونی زمینوں پہ قبضے کرنے کے. اچھا. تو اس پہ 460 ارب کا جو ہے وہ جرمانہ لگایا تھا. اور یہ جب لندن کی عدالت میں ملک ریاض صاحب کا یہ کیس چل رہا تھا تو ملک ریاض صاحب نے پلی اپنائی. جب اس پہ 10 سال کی پابندی لگی تو وہ جو لندن کا فیصلہ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تھا ادھر اس کو کوٹ کیا گیا کہ آپ کے خلاف فائنینشیل ایمبیزلمنٹ اور یہ چیزیں جو ہے آپ نے زمینوں پہ قبضے کیے اور آپ نے مالی بدعنوانیاں کی ہے تو اس لیے آپ کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے. تو اس پہ ملک ریاض صاحب جو وکلاء تھے انہوں نے کہا کہ کرمنل کوئی پروسیجر تو نہیں ہوئی, کوئی مجرمانہ اس طرح فوجداری مقدمات تو نہیں ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ انف ہے کہ وہ ان چیزوں میں ملوث پایا گیا ہے تو اس لیے اس کے لندن میں داخلے پر پابندی ہے. تو یہ جب مسئلہ آیا پھر سپریم کورٹ میں تو اس وقت کی جو کابینہ تھی اس سے خفیہ طور پر ایک معاہدہ جو ہے وہ سائن کیا گیا فیڈرل کیبنٹ سے اور وہ سائن کیا گیا اور وہ پیسہ جو تھا نیشنل کرائم ایجنسی کو پاکستان کے سپریم کورٹ کے جو اکاؤنٹ ہے جو ملک ریاض کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ وہ جرمانہ جو ہے انسٹالمنٹ پہ وہاں پہ پے کر سکے, وہ نیشنل کرائم ایجنسی کو جو ہے وہ فراہم کیا گیا وہ اکاؤنٹ. اور اس میں نیشنل کرائم ایجنسی نے پیسہ ادھر بھیجا اور یہ چیز دب گئی. پھر ڈان اخبار کی ایک خاتون رپورٹر ہے میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں, انہوں نے اس اسکینڈل کو ایکسپوز کیا اور اس پہ شہزادہ اکبر صاحب نے ان کو دھمکیاں دی اور انہوں نے کہا کہ میں ڈیفیمیشن کروں گا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز ثابت ہوئی. اب لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے یا قومی خزانے کے اکاؤنٹ میں آئے. اور عمران خان صاحب بھی اپنے فالوور کو یہی کہتا تھا. فرق نہیں پڑتا, بہت بڑا فرق پڑتا ہے کیونکہ جو 52 ارب روپے یا 51 ارب روپے 190 ملین پاؤنڈ جو اس وقت آیا اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا, اس سے جو ملک ریاض صاحب نے 460 ارب جمع کرنا تھا جرمانے کی بند میں, ملک ریاض صاحب کو اس میں 50 یا 51 ارب روپے کم ہو گئے. اس کا جرمانہ وہ پیسے جو لندن نے نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑے تھے کہ پاکستان کے قومی خزانے میں جانچے, وہ واپس ملک ریاض صاحب کے ہاتھ میں آ گئے اور وہ جرمانے کی مد میں جو ہے اس کے 460 ارب میں سے جرمانہ کم ہوا. تو پھر نیکسٹ ڈیل ہوئی اور نیکسٹ ڈیل یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب کا اور ایلیجلی ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا ایک خواب تھا کہ ہم صوفی یونیورسٹی جو ہے وہ بنائے, صوفیزم کو پروموٹ کر سکے. تو اس کے لیے پھر 458 کنال زمین جو پنجاب کے جی ٹی روڈ ہے, میں نے خود وہ یونیورسٹی دیکھی ہے, وہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ یہ ڈیل ہو گئی کہ آپ کو ہم یہ پیسے تو دے رہے لیکن آپ نے القادر ٹرسٹ کے لیے زمین بھی دینی ہے اور آپ نے اس کو تعمیر بھی کرنا ہے. اچھا. اور اس کے لیے ملک ریاض صاحب نے 458 کنال زمین جو ہے وہ وقف کر دی اور اس کی تعمیرات بھی شروع ہوئی. پھر یہ ہوا کہ ملک ریاض صاحب نے یہ پیسے جو تھے زمین جو تھی 458 کنال یہ زلفی بخاری کے نام پہ ٹرانسفر کی. اچھا. کیونکہ اس وقت ٹرسٹ رجسٹرڈ نہیں تھا. اس زمین القادر ٹرسٹ ایک بنایا گیا تھا, اس یونیورسٹی کا نام القادر یونیورسٹی ہے, اس کا ایک ٹرسٹ بنایا گیا تھا اور ٹرسٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں تھا. تو جب ٹرسٹ رجسٹرڈ ہوا تو اس میں 5 لوگ تھے, زلفی بخاری, بابر امان, بشرا بی بی, عمران خان اور پنکی پیرنی, جسے وہ بڑی پاپولر فراگوگی جو تھی, یہ 5 لوگ اس کے ٹرسٹی تھے, مطلب اس بورڈ میں شامل تھے. تو جب زمین زلفی بخاری کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی اور یہ ٹرسٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوا تو یہ زمین پھر ٹرسٹ کے نام منتقل ہو گئی. اور وہاں سے بشرا بی بی صاحبہ نے ایک درخواست دی جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ تھے اور ان تینوں کو ٹرسٹ سے باہر کیا گیا. زلفی بخاری کو باہر کیا گیا,
گوگی صاحبہ کو باہر کیا گیا اور بابر اعوان صاحب کو بھی باہر کیا گیا. اور عمران خان اور بشرا صاحبہ اس عمران خان صاحب اور بشرا صاحبہ, تو مطلب ٹیکنیکلی زمین ان دونوں کے نام ہوئی. زمین ان دونوں کے نام ہوئی. تو اس پہ پھر ایک کیس بنا اور وہ کیس جو ہے وہ اس وقت نیب میں انویسٹیگیشن سٹیج پہ, اس میں عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی کئی پیشیاں ہو چکی ہے اور یہ کیس کچھ ٹائم بعد احتساب عدالت میں جائے گا. تو اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ ملک ریاض صاحب نے آپ لوگوں کو زمین کیوں دی, وہ تو زمین لیتا ہے, دیتا تو نہیں ہے. ملک ریاض صاحب کو آپ دیکھیں نا پورے ملک میں زمین, کراچی میں دیکھے, پشاور میں, وہ تو زمین لیتا ہے, وہ زمین دیتا تو نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو کسی زمین انہوں نے دی ہے 458 کے نال. تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ نے کہا کہ ہمارا جو پروجیکٹ تھا صوفیزم کا القادر یونیورسٹی کا, اس سے ملک ریاض صاحب بڑے انسپائر تھے. اچھا. اور وہ نظریاتی طور پہ اس سے وہ انسپائر ہو چکے تھے. اور یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں نے صرف زمین وقف کروں گا بلکہ اس کو تعمیر بھی کروں گا. ایک لینڈ مافیا, ایک لینڈ گریبر, انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو زمین دیتا ہوں. تو اس کیس میں عمران خان صاحب کے پاس اور بشرا بی بی صاحبہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ اور میرے خیال میں نے جتنے کور کیے ہیں, عمران خان صاحب کے خلاف یہ سب سے مضبوط کیس ہے. اچھا, القادر ٹرسٹ کا. اور یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیل اتنی سمپل نہیں تھی. اس میں گوگی صاحبہ نے بھی ملک ریاض سے مالی فائدے لیے, ایلیجلی فیض حمید صاحب نے بھی لیے. یہ اب نیب انویسٹیگیشن میں یہ چیز چل رہی ہے کہ زلفی بخاری کو بھی پلاٹ ملے, انہیں بھی کیے, اور شہزاد اکبر بھی اس یہ پوری جو ڈیل تھی مین بینیفیشری تو وہی ہیں, ظاہر مین بینیفیشری وہ ہے. اور اس مذاق دیکھو اس ملک میں کہ احتساب کے جو مشیر تھے انہوں نے کیسے احتساب کیا کہ یہ چیز. تو یہ کیس جو ہے عمران خان صاحب کو اس میں گرفتار بھی کیا گیا تھا. یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف.